بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کافی دیر آپ کو ہو گئی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، کچھ دیر کی اور بات ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کو بیان کے اندر سیدھی سیدھی بات سمجھا دی جائے کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور رکنا کس چیز سے ہے۔ زیادہ بیان ہم سنتے ہیں تو ہمارے دماغ سے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر موٹی موٹی بات بتا دی جائے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ میں بھی انسان کے جلدی آ جاتی ہے۔ اب شب برات ہے، شب برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو شب کے معنی ہوتی ہے رات، اور برات کا مطلب ہوتا ہے بے رخی اختیار کرنا، یعنی برات حاصل کرنا کہ اللہ رب العزت اس رات میں بندوں کے گناہوں سے برات، یعنی بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضور نے ان سے فرمایا کہ آپ جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے تو آپ بھی کہو گے کہ ہمیں کیا معلوم کیا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس رات میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جو اس سال کے اندر جس کی موت ہوگی اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کو جتنی روزی ملے گی اس کو روزی بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر بھی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پوچھا کیا حضور آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، کتنے اعمال کر لیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگے تو یہ ہماری بھول ہے۔ جو بھی انسان جنت کے اندر داخل ہوگا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوگا۔ تو یہ رات جو فرمائی اللہ کے نبی نے، یہ فرمایا کہ اگر یہ رات تم کو مل جائے عبادت کر لو، اور اگر نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ گے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو گے تو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، اور اگر رات میں عشاء کی نماز کے بعد گھومیں گے پھریں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، خرافات کریں گے، باتیں کریں گے، چائے پیئیں گے تو اس رات کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی راتیں، کتنا وقت، کتنا ٹائم، کتنے گھنٹے جاگا۔ اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کتنا وقت اس نے عبادت کی، جتنا وقت عبادت کی اتنا ثواب مل جائے گا، اور جتنی رات عبادت نہیں کی، گھوما پھرا، اس کا گناہ ملے گا۔ تو اسی لیے اس رات میں کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، جیسے آپ نے پہلے بھی سنا۔ اس میں ایک آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ ایک تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو اچھی شکشا دے، اچھی تعلیم دے تو بچہ کبھی سڑک پر، گلیوں میں، چوباروں میں پٹاخے اور فالتو کام نہیں کرے گا۔ آج تو بیٹا باپ کے سامنے بیٹھ کر حقہ پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اور اگر اس سے کہو کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے، اور اگر اس کو سمجھاؤ کہ یہ چیز غلط ہے تو کہتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ حقے میں کیا سواد ہے، تم تو پہلے زمانے کے آدمی ہو، تمہیں کیا پتا اس میں کیسے کیسے فلاورز آتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے، ہم اس لیے شادیوں میں اس کو لگوانے لگے۔ تو یہ خرافات اس لیے آئی کہ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ خدمت کا حق میرے اوپر کس کا ہے تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔
پھر پوچھا اس کے بعد خدمت کا حق کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کہ خدمت کا حق اس کے بعد کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے خدمت کا؟ تو فرمایا کہ تیرے باپ کا، اس لیے کہ ماں بچے کو 9 مہینے پیٹ کے اندر لیے پھرتی ہے۔ آپ اپنے پیٹ پہ بوجھ لاد کے دیکھو 5-10 کلو کا، اور اس کو اٹھائے پھرو، ایک دن میں 1 منٹ میں 2 گھنٹے میں پریشان ہو جائیں گے۔ اور ایک ماں ہے جو اس کے بعد بھی 2 سال بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر بچہ استنجا کر دے تو خود گیلے میں سوتی ہے اور بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اتنا حق ماں کا ہے، اس کے بعد باپ کا ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنا یہ کتنا بڑا کیا ہے ثواب کا کام ہے، اور ان کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ میں آپ کو 1-2 واقعے سناتا ہوں کہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کہ سب نے نام سنا ہوگا، اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب وہ دسترخوان بچھاتے اپنے گھر کے اندر تو پہلے ماں کو دسترخوان پر بٹھا دیتے، اس کے بعد جب ماں کھانا کھا لیتی تو پھر آپ کھانا کھاتے۔ کہ جب ان سے پوچھا گیا آپ یہ کام کیوں کرتے ہو، ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کو کوئی چیز پسند ہو اور میری ماں اس چیز کو اٹھانا چاہے، اس چیز کو کھانا چاہے، اس سے پہلے میں اس کو اٹھا کر کھا لوں اور میری ماں کی نظر اس پر پڑ جائے، وہ کھا نہ سکے۔ مجھے یہ بات بھی پسند نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں میری ماں اپنی پسند کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لے، اس کے بعد جو بچے گا میں کھا لوں گا۔ یہ ہوتی ہے خدمت ماں۔ ایک مرتبہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے ان سے پانی منگایا کہ بیٹا پانی لا کر دو۔ جب وہ کنویں سے پانی لے کر آئی ماں کے لیے تو ماں کی آنکھ لگ گئی۔ بیٹا پوری رات پانی لے کر کھڑا رہا، یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی ماں کو اٹھا کر پانی پلا دو۔ اور ہماری ماں ہوتی تو کیا کہتے؟ ابھی تو رک کے تار رکھے تھے، پانی لا دے پانی لا دے۔ اتنی دیر میں پانی لایا تو اب خراٹے مارنے لگی، اٹھ لے پانی پی۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور ان کی کیا حالت ہے؟ ایک واقعہ اور سناتا ہوں کہ امام طاؤس رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا کہ باپ کی میراث کو تقسیم کرنا ہے اور باپ کی جائیداد کو تقسیم کرنا ہے۔ کہ ایک چھوٹے بیٹے نے یہ کہا کہ میرے بھائیوں والد کو میرے حصے میں دے دو اور جتنی والد کی جائیداد ہے آپ اپنے حصے میں لے لو۔ تو سارے بھائی بڑے خوش ہو گئے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ باپ سے بھی پیچھا چھٹ گیا اور کیا ہے مال بھی نہیں لے رہا ہے، تو یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے بھائی، ہمیں پہلے سے نہیں پتا تھا ہمارا بھائی ایسا ہوگا۔ چھوٹے بھائی نے والد کی خدمت کو اختیار کیا، باقی بھائیوں نے والد کی خدمت کو اختیار نہیں کیا۔ حالات آئے، پریشانی آئی، خدمت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کو خواب میں دکھا کہ جاؤ فلاں جگہ 10 درہم ہے، ان کو جا کر نکال لو۔ انہوں نے خواب میں پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ جو درہم ہے ان کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ برکت والے پیسے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں ان پیسوں کو نہیں لوں گا جن کے اندر برکت نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ خواب دکھا کہ 2 درہم فلاں جگہ دبے ہوئے ہیں، ان کو جا کر نکال لو۔ پوچھا کہ کیا ان پیسوں کے اندر برکت ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، برکت نہیں ہے۔ تو کہا میں ان پیسوں کو نہیں لوں گا جن کے اندر برکت نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ خواب دکھا فلاں جگہ 1 دینار دبا ہوا ہے، اس کو جا کر نکال لو۔ خواب میں پوچھا کیا اس دینار کے اندر برکت ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں اس دینار کے اندر برکت ہے۔ جا کر فلاں جگہ پر دینار کو نکالا اور نکالنے کے بعد راستے میں آ رہے تھے کہ اچانک ایک مچھلی والا ملتا ہے، بڑے دن ہو گئے تھے مچھلی کھائے ہوئے، اس سے مچھلی خرید کر گھر میں لاتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو کاٹتے ہیں اس کے اندر سے 2 قیمتی ہیرے نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ
پیسے برکت والے ہیں، اگر ہمارے پاس کمائی حرام کی ہے، سود کی ہے، وہ زیادہ دکھنے میں ہوگی، برکت نہیں ہوگی، وہ اسٹیشن پہ جائے گی، وہ کچہری میں جائے گی، وہ کورٹ میں جائے گی، وہ ڈاکٹروں کے پاس جائے گی، وہ ادھر جائے گی ادھر جائے گی، برکت نہیں ہوگی۔ برکت کیا ہوتی ہے وہ اس واقعے سے سننا، وہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس کی دولت میں کتنی ترقی دی، اور دوسرے بھائیوں نے جو دولت کو اختیار کیا تھا اللہ نے ان کو کیسے پیچھے رکھا کہ جب 1 دینار کی انہوں نے مچھلی خریدی اور اس کو ذبح کیا تو دو ہیرے اس کے اندر نکلے۔ بادشاہ کو معلوم چلا کہ فلاں شخص نے مچھلی کاٹی، اس کے اندر 2 ہیرے نکلے۔ کسی نے کہا کہ بادشاہ اگر آپ اپنے اس کی ٹوپی کے اندر ان ہیروں کو لگا لو گے تو آپ کے جواہر پر، آپ کے ٹوپی پر، آپ کے تاج پر 4 چاند لگ جائے گے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اس ہیرے کی کیا قیمت لوگے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ اگر 10 کھچر سونے کے لاد کر مجھے دو گے تو میں 1 ہیرا تم کو بدلے میں دوں گا۔ بادشاہ راضی ہو گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے 10 کھچر تمہیں سونے کے لاد کر ملتے ہیں، تم مجھے یہ ہیرا دے دو۔ اس کے بعد بادشاہ نے 10 کھچر سونے سے لدے ہوئے اس کے حوالے کر دیے۔ پھر دوسرے ہیرے کی بھی طلب کی بادشاہ نے اور پوچھا بتاؤ دوسرے ہیرے کی کیا قیمت لوگے؟ تو فرمایا کہ 15 کھچر سونے سے لدے ہوئے اگر دو گے تو میں یہ ہیرا تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بادشاہ نے 15 کھچر اس سونے سے لدے ہوئے اس کے گھر پہنچا دیے۔ اس نے دونوں ہیرے بادشاہ کے حوالے کر دیے۔ اللہ نے دکھا دیا دنیا کے اندر کہ دیکھ شروع میں تیرے اوپر پریشانی آئی، باپ کی خدمت کی وجہ سے لوگوں نے، تیرے بھائیوں نے یہ سمجھا کہ اچھا ہوا ہم نے باپ سے پیچھا چھڑا لیا، لیکن کچھ دن امتحان کی وجہ سے اللہ نے تجھے ان بھائیوں سے غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ آج تیرے پاس اتنا خزانہ ہے کہ تیرے بھائی بھی تیرے نوکر بن جائے گے اور تو دنیا کے لیے مثال بن جائے گا۔ اللہ نے یہ خدمت اللہ نے یہ صلہ کیوں دیا؟ باپ کی خدمت کی وجہ سے، صرف باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اتنا نوازا کہ کیا ہے دوسرے بھائی اس کو تکتے رہ گئے، کاش ہم بھی اپنے باپ کی خدمت کر لیتے تو آج اللہ ہم کو بھی غنی کر دیتا۔ اور یہ پکی بات ہے کہ 2 چیز ایسی ہیں جن کا انصاف دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے دنیا کے اندر بھی اس کو وبال چکھنا پڑتا ہے، اگر کوئی ماں باپ کی بد دعا لیتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کو اس کا انصاف ملتا ہے اور وہ خوشحال زندگی نہیں گزارتا بلکہ کیا ہے بدحالی کی زندگی گزارتا۔ 3 آدمی تھے، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ وہ کیا ہے جب بارش کا موسم تھا، جیسے ہم دوسری جگہوں پر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی کیا ہے گھومنے کے لیے پہاڑوں پر چلے گئے۔ اچانک موسلا دھار بارش ہو گئی کہ تینوں ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ جیسے ہی غار کے اندر چھپے ایک بڑا سا پتھر لڑکتا ہوا غار کے منہ پر آ ٹپکا، جس نے تینوں کو غار کے اندر بند کر دیا۔ اب تینوں پریشان ہیں کہ یہاں تو کوئی ہماری آواز بھی سننے والا نہیں ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تینوں نے کہا کہ اگر ہم نے خالص کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا تو ہم اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت ہم کو اس چٹان سے نجات دے دے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے دعا مانگی، یا اللہ ایک مرتبہ میں فلاں شخص میرے یہاں مزدوری کرتا تھا، وہ مزدوری بھول گیا اور کچھ مہینوں کے بعد میرے پاس واپس آیا اور کہنے لگا اللہ کے بندے میری جو فلاں دن مزدوری رہ گئی تھی وہ مجھ کو واپس کر دے، اور میں نے اس کے مال کو تجارت میں لگا دیا تھا، اس کے میں نے اونٹ خریدے، غلام خریدے، میں نے اس سے کہا کہ دیکھ تیرے لیے اونٹ ہے، بکریاں ہے، غلام ہے، سب کو لے جا، یہ سب تیرا مال ہے۔ وہ کہنے لگا فلاں بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں غریب آدمی ہوں،
ہوں مجھے تو میرے دن بھر کی اجرت دے دے۔ تو فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا، تیرا مال میں نے تجارت میں لگایا، آج یہ جتنا مال ہے یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یا اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان تھوڑی سی کھسک گئی لیکن ابھی اتنی نہیں کھسکی جس سے تینوں آدمی باہر آ جاتے۔ پھر دوسرے نے دعا کی، یا اللہ ایک مرتبہ ایک لڑکی میرے پاس قرضہ لینے آئی، وہ حالات سے مجبور تھی، کہنے لگی کہ مجھے کچھ پیسے قرض دے دو، میں نے اس سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہی۔ اس لڑکی نے کہا کہ اے فلاں اللہ سے ڈر، اگر تجھے میرے قریب آنا ہے تو نکاح کے ذریعے میرے قریب آ جا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، میں اللہ سے ڈر گیا، میں نے اس لڑکی کو بھی چھوڑ دیا اور میں نے ان پیسوں کو بھی چھوڑ دیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یا اللہ اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے اور ہماری نجات کا راستہ بنا دے۔ چٹان تھوڑی سی اور کھسک گئی لیکن اتنی نہیں کھسکی کہ تینوں باہر نکل سکے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی، یا اللہ میں بکریوں کو جنگل کے اندر چراتا تھا اور سب سے پہلے گھر آنے کے بعد اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا اپنے بچوں سے پہلے۔ ایک مرتبہ مجھے جنگل کے اندر دیر ہو گئی کہ میرے ماں باپ کی آنکھ لگ گئی، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، پیالے میں بھرا اور اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ بچے روتے رہے، بچے بلکتے رہے، میں ماں باپ کا انتظار کرتا رہا کہ جب ماں باپ اٹھیں گے پہلے ان کو دودھ پلاؤں گا، اس کے بعد بچوں کو دودھ ملے گا۔ ماں باپ صبح میں اٹھے، ماں باپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد بچوں کو پلایا، پھر دعا کی، یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ وہ چٹان اور کھسک گئی اور تینوں باہر نکل گئے۔ اب ہمیں یہ سوال کرنا ہے اپنے آپ سے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سے کہہ سکے پریشانی میں، یا اللہ میں نے فلاں عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دے؟ ہے کوئی عمل؟ اگر نہیں ہے تو آج سے کوشش کرے، آج سے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج سے ہم ایسے عمل کریں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں گے، جو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوں گے۔ تو سبھی حضرات نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج شب برات کی رات ہے، اگر اللہ سے سچی پکی توبہ کوئی انسان کر لے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی ایک بکری کے اوپر نہ جانے تعداد میں کتنے کیا ہے بال ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ اللہ رب العزت لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اس انسان کی مغفرت فرماتے ہیں جو اس رات اللہ کی خالص ہو کر عبادت کر لیتا ہے، جو اس رات اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر لیتا ہے، جو اس رات اللہ کو منا لیتا ہے، جو اس رات اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانے میں روزانہ زہر ملا ہوا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ان کی باندی نے ان سے پوچھا کہ میں تمہارے کھانے کے اندر روزانہ زہر ملاتی ہوں، یہ زہر تمہارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ یہ زہر تو ایسا ہے یہ اتڑیوں کو کاٹ دے گا، یہ جگر کو پھاڑ دے گا، یہ دل کو چیر دے گا۔ فرمایا کہ اللہ کی بندی، جو نبی نے مجھے سکھلایا کہ صبح اگر یہ دعا پڑھ لو گے شام تک تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، شام کو اگر یہ دعا پڑھ لو گے صبح تک کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو مسنون دعائیں ہیں میں وہ پڑھتا ہوں۔ تو ان کی باندی نے کہا کہ میں تمہیں روزانہ زہر ملا کے دیتی ہوں۔ پوچھا کہ تم مجھے روزانہ زہر کیوں ملا کے دیتی ہے؟ تو فرمایا کہ تم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ اے میری باندھی اس بات کو اگر تو پہلے بتا دیتی تو میں پہلے دن تجھے آزاد کر دیتا۔ اس کو فرمایا کہ جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ یہ تھا مسلمانوں کا کام کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تم خود بھوکے رہو دوسروں کو کھانا کھلاؤ، تمہارے تن پہ کپڑا نہ ہو تم دوسروں کو کپڑا پہناؤ، جب جا کر تمہارے اندر اسلام کی تعلیمات آئے گی۔ ایک اور صحابی ہے کہ انہوں نے اپنی باندھی سے کہا کہ میرے لیے کھانا پکا کر لاؤ۔ یہ صلہ رحمی کی بات بتلا رہا ہوں کہ جہاں ہمارے اندر انا کی باتیں ہیں کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہم کو ایک دعوت میں نہ بلائے تو دوسری مرتبہ کہیں گے ہم بھی نہیں بلانے کے، فلاں نے ہمیں فلاں ولیمے میں نہیں بلایا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے 3 دن تک نہیں بولتا، 3 دن تک بول چال بند کرتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے صلہ رحمی اختیار کرنا۔ ہم تھوڑی تھوڑی بات پر اپنے ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، اگر کوئی دعوت میں نہیں بلاتا اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں اور فون کر کے کہتے ہیں اگر فلاں شخص تیری شادی میں آیا تو بھائی میں نہیں آنے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، جو بہنوں سے تعلقات کو توڑتا ہے، بھائیوں سے قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی لیے رشتہ داریوں کو جوڑو۔ جو تم سے بولنا بند کرے تم اس سے سلام دعا کرو، جو تم کو دعوت میں نہ بلائے تم اس کو بلاؤ، اللہ کے نبی کا فرمان پورا کرو۔ اس کے بعد دیکھو کہ ہماری زندگی میں کیسی خوشحالی آتی ہے۔ جب ایک باندھی سے اس اللہ والے نے کہا کہ میرے لیے گوشت گرم کر کے لے کے آ تاکہ میں کھاؤں، میرا بچہ بھی بھوکا ہے۔ جب وہ کھانا گرم کر کے لے کے آئی، ہاتھ میں بھگونا ہے، گرم گرم کھانا ہے، اس کے بعد لے کر آتی ہے کہ سامنے بچہ بیٹھا ہے، اس کا پاؤں کسی چیز میں الجھتا ہے، الجھ کر گر جاتی ہے، پورا کا پورا بھگونا اس بچے کے اوپر گر جاتا ہے، بچہ جھلس جاتا ہے، بچے کی جان چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ اللہ والا اس کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو باندھی رونے لگتی ہے اور یہ سوچتی ہے آج تو میری شامت آ گئی، آج تو میری خیر نہیں کہ میری وجہ سے اس کا بچے کی جان چلی گئی۔ وہ اللہ والا کہتا ہے کہ ڈرو نہیں، اللہ نے ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا، اس کی جان چلی گئی جب میں نے اس کے بدلے تجھے آزاد کر دیا۔ اور ہماری تو اگر موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ہلکی سی ٹکر لگ گئی، ابے تجھے دکھتا نہیں ہے، فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی ہلکا سا اونچا بول جائے، کوئی بڑی عمر کا ڈانٹ دے، بس برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی آئے کہ جی مجھے نصیحت کر دو، فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ جی کچھ اور نصیحت کر دو، فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ پھر فرمایا کہ جی کچھ اور نصیحت کر دو، فرمایا غصہ نہ کیا کر، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، غصہ انسان کو کھا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں پر اگر ہم عمل کریں گے، یہ دین ہمارے پاس کتنی پریشانیوں سے آیا۔ اگر میں بتاؤں آپ کو کہ 3 سال تک جب حضور کے ساتھی ایک پہاڑی کے اندر قید کر دیے گئے، جب انہوں نے سو کے چمڑے بھگو کر کھائے، ان کو جلا جلا کر کھایا، ان کی راکھ کی پھنکیاں ماری، اوپر سے پانی پیا، ان کے استنجے بھی ایسے ہو گئے تھے جیسے بکریوں کی لید آتی ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو محل کے اندر ہدایت دیتا ہے، اور جب کسی سے ہدایت چھین لیتا ہے تو نبی کے گھر میں ہدایت چھین لیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نبی ہے، اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تو جوان ہے، اللہ کی بات مان لے، ہماری کشتی میں سوار ہو جا، نہیں تو اللہ کا عذاب تجھ کو بہا کر لے جائے گا، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی نہیں بچتا ہے۔ کہنے لگا میں جوان ہوں، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔
اور میں بعد میں تم سے مل لوں گا. یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اللہ کا عذاب آیا, اوپر سے بھی پانی برسا, نیچے سے بھی پانی اگلا, اور اتنا پانی آیا کہ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس میں اللہ رب العزت نے ان سب کو سوار کیا تھا جو ایمان والے تھے, لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا اس پانی کے اندر غرق ہو گیا. آج یہی حال ہمارے جوانوں کا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ سگریٹ نہ پیو, تمباکو نہ کھاؤ, یہ دلوں کو کمزور کرتا ہے, گردوں کو کمزور کرتا ہے, تو کہتے ہیں ہم تو ابھی جوان ہیں, اب تو ابھی جوان ہیں, تمہیں کیا پتا اس میں کتنا مزہ ہے. تو بات سمجھنے کی ہے, جب مصیبت آتی ہے پھر کوئی ڈاکٹر بھی کام نہیں آتا, پھر کوئی کام نہیں آتا جب اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنا سنا اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت تشریف لے آئے ہیں, انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا. وآخر الدعوانا الحمدللہ. بھائی